مخالف جماعتوں اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی تنقید کے درمیان بھارت نے جمعرات کے روز باضابطہ طور پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے قتل پر تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ تعزیت 28 فروری کو ہونے والے حملوں کے تقریباً 6 دن بعد کی گئی، جن حملوں کے بعد پورے مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھ گئی۔ 86 سالہ آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری 2026 کو تہران میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان حملوں میں اب تک ایران میں 1000 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں سینئر سرکاری عہدیدار اور ان کے اہل خانہ بھی شامل تھے۔ جمعرات 6 مارچ 2026 کو بھارت کے خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نئی دہلی میں ایرانی ایمبیسی پہنچے اور تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ اسی دوران بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سے فون پہ بات کی۔ حملوں کے آغاز کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ دوسری ٹیلی فونک گفتگو تھی۔ دریں اثنا کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب ایران نے الزام لگایا کہ امریکہ نے اس کے جنگی جہاز IRIS ڈینا کو سری لنکا کے ساحل کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں ڈبو دیا۔ یہ مقام گالے سے تقریباً 20 ناٹیکل میل مغرب میں بتایا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں کم از کم 130 ملاح ہلاک ہو گئے۔ سری لنکا نے اب تک 87 لاشیں برآمد کی ہیں، جبکہ کئی افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ایران کے مطابق یہ جنگی جہاز بھارت میں ہونے والی ملن نیول ایکسرسائز اور انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 میں شرکت کے بعد واپس اپنے ملک جا رہا تھا کہ اسے بغیر کسی انتباہ کے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس نے اس واقعے کو سمندر میں ایک بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ ادھر بھارتی بحریہ نے فوری رد عمل دیتے ہوئے امدادی کارروائی شروع کی۔ جیسے ہی ڈسٹریس سگنل موصول ہوا، بھارتی بحریہ نے طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والے میریٹائم پیٹرول طیارے روانہ کیے، فضا سے پھینکنے جانے والے لائف رافٹس تیار کیے اور امداد کے لیے اپنے جہاز INS ترنگنی کو بھی سری لنکن بحریہ کے ساتھ روانہ کیا۔ بھارت کے ایران کے سفیر محمد فتح علی نے کہا کہ تہران جنگ نہیں چاہتا، تاہم اس تنازع کی مدت اس بات پر منحصر ہوگی کہ دنیا اس پر کس طرح رد عمل دیتی ہے۔ ادھر آبنائے ہارموز میں ممکنہ خلل کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں، جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر بھارت نے امریکہ سے مشرق وسطیٰ سے آنے والے تیل بردار جہازوں کے لیے مرائن انشورنس کور فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ حکام کے مطابق بھارت کے پاس فی الحال تقریباً 50 دن کے لیے تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ بھارت نے ان خبروں کو بھی سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ امریکی افواج نے ایران پر حملوں کے لیے بھارتی بندرگاہوں کا استعمال کیا۔ وزارت خارجہ نے ایسے دعووں کو جعلی اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر میزائل حملے کیے۔ ان حملوں میں خرم شہر 4 میزائل بھی استعمال کیا گیا۔ تیل ایویو اور جیروسلم میں سائرن بجائے گئے، جبکہ بحرائن، کویت اور متحدہ عرب امارات پر بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ ابو دھابی میں ملبہ گرنے سے کم از کم 6 افراد زخمی ہو گئے۔ کویت اور عراق کے قریب سمندر میں موجود تیل بردار جہازوں کے نزدیک دھماکوں کی بھی اطلاعات موصول ہوئی۔ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر فرانس، اٹلی اور یونان جیسے یورپی ممالک بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے باہمی رابطہ کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کا اثر بھارت سمیت دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں اور علاقائی استحکام پر پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر بنگلورو اور بھارت کے دیگر حصوں میں توانائی کی قیمتوں پر اس کے اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ حکام کے مطابق تیل کی درآمدات اور سفارتی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔